کلام خدا میں ہم جو سیکھ رہے ہیں کیا میرے اور آپ کے مسایہ خدا ہیں؟ کیا مسایہ یہوہ ہیں؟ ہم جو ان سے پچھلے کئی ہفتوں سے مختلف پہلوؤں سے جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے چند ہفتے قبل جو ہے یوحنان رسول کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت کو جو ہے وہ لیا اور اس کو جانچا اور دیکھا اور سیکھا کہ پہلے باب کی پہلی آیت جو سی ہے وہ 3 حصوں کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ پہلا حصہ ہے ابتدا میں کلام ہے، اس کے بعد کلام خدا کے ساتھ ہیں، اور تیسرا حصہ ہے کلام خدا ہے۔ تو ہم نے جو ان سے اس کے اندر کلام کو سیکھا کہ کلام کا لفظ یوحنا رسول کیوں استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو ان سے اس کے اندر پچھلے 2 ہفتوں سے ابتدا کو سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے اس ابتدا کو دیکھا، اور آج رب القدوس نے چاہا تو ہم ابتدا کا آخری حصہ جو ان سے جو ابتدا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو جانیں گے۔ ہم نے جیسے کہ جب ابتدا کو شروع کیا تھا کہ ابتدا کیا ہے، تو ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ یونانی زبان میں اس آیت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ آئے ہم ایک دفعہ پھر سے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت کو دیکھیں اور وہاں پہ پڑھیں، تو وہاں پہ لکھا ہے اردو کی کتاب میں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ انگلش میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، in the beginning was the word and the word was with Elohim and the word was Elohim۔ اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انگلش اور اردو کی ٹرانسلیشن کہاں سے کی گئی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یونانی زبان کا متن ہے اور یہ یونانی زبان سے کی گئی ہے۔ اور وہاں پہ جو یونانی زبان میں لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے این آخے اینا لاگوس کاہی ہا لاگوس این پوس تھیوس کاہی تھیوس این او لوگوس۔ اب اس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے جو لفظ آخے ہے، تو آخے جو ہے اس کو ان دا بگیننگ کہا گیا ہے، این آخے ان دا بگیننگ ابتدا میں جو ہے اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ اسی آخے کو آج ہم جو ان سے وہ پچھلے 2 ہفتے سے جو سیکھ رہے ہیں، آج رب قدوس نے چاہا تو ہم اس کا اختتام کریں گے، اس ایک لفظ کا کہ یوحنا نبی یہ کیوں بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کے آج لٹرل معنوں میں بھی آئیں گے، اور ہم اس کی جو انسی ہے اس لٹرل میننگ کو اسپرچولی جو انسا کلام خدا میں جس طرح بیان کیا گیا اس کو بھی دیکھیں گے۔ تمام اناجیل جو 4 اناجیل جن کو آپ جانتے ہیں، متتیہ رسول کی انجیل، لوکاس رسول کی انجیل، مرکس رسول کی انجیل اور یوحنا رسول کی انجیل۔ یوحنا رسول کی انجیل کے علاوہ جو 3 اناجیل ہیں، پہلی متتیہ رسول کی انجیل، مرکس رسول کی انجیل اور لوکاس رسول کی انجیل، وہاں پہ اگر آپ مسیح کو تلاش کریں، مسیح کی ابتدا کو دیکھیں، تو مسیح کی ابتدا آپ کو بیت الحم سے جو ان سے وہ یہ تینوں جو رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ یوحنا رسول جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ مسیح کی ابتدا کہاں سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ واحد رسول ہیں ان 4 رسولوں میں جو مسیح کی ابتدا باپ کی گود سے بیان کرتے ہیں۔ یوحنا رسول کو ایسے ہی نہیں جو ان سے فضیلت حاصل، یوحنا رسول اگر آپ لوکاس رسول کے اندر آئیں تو وہاں پہ نہ صرف بیت الحم سے مسیح کی ابتدا بیان ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت، وہ دور رومی دور ہے، اور کاہن اور سردار کاہن جو ان سے اس دور کے اندر موجود ہے۔
यूहन्ना रसूल की इंजील में जब जाके आप मसाया को देखते हैं, जो मसाया को बयान करते हैं बाप की गोद में, बाप के साथ, तो वहां पे वो कहते हैं कि ये दौर तख्लीक कायनात से पहले का दौर है। बहुत ही बुनियादी फर्क है इन 4 अनाजील के अंदर। 3 अनाजील मुझे और आपको ये सिखाती हैं कि मसाया की पैदाइश बैतलहम से हुई और उस अदवार का अहाता खींचती हैं। यूहन्ना रसूल कहते हैं कि मसाया बाप की गोद में है और तख्लीक कायनात से पहले मौजूद है। शायद आपने पहले कभी इस तरीके से इन 4 अनाजील को ना ही खोला होगा और ना ही उसको जो है इस तरीके से सीखा होगा। हम इसी लफ्ज को जो इब्तिदा में कलाम था यूहन्ना रसूल मसाया को बयान कर रहे हैं, उसी लफ्ज को जो आर्खे है, जो कि यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 746 है, इसको देखेंगे। यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 746 आर्खे को बयान करती है कि ये जो आर्खे है ये शुरुआत है किसी ऐसे प्रोसेस की, किसी ऐसे अमल की जिसका वजूद में होना जाहिर होने वाला है। ये उस वक्त की इब्तिदा को बयान करती है जब आखिर का लफ्ज जिसका तर्जमा इब्तिदा किया गया, बिगिनिंग किया गया, जो यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस जी 746 है, इसको जब आप जाके देखते हैं लिटरल मानों में, लफ्जी मानों में, तो आपको पता चलता है कि ये किसी चीज की शुरुआत, अमल, प्रोसेस, एक्शन उसको बयान कर रही है, वक्त के आगाज की निशानदही कर रही है। और उस वक्त का जिसका आगाज होने वाला है, जिसका आगाज हुआ चाहता है, उस वक्त के अंदर जो कुछ मुमकिन होगा वो उसकी शुरुआत, वो प्रोसेस, वो एक्शन कहलाएगा। जब आप यूहन्ना पहला बाब की पहली आयत को देखते हैं तो यहां पे आखे जो सा लफ्ज है, ये आखे बयान कर रहा है इब्तिदा में कलाम था। ये आखे आपको बयान कर रहा है इब्तिदा में कलाम था। जो यूनानी ज़बान है वो कह रही है एन आखे एन हा लोगोस। अब इसका मतलब यहां पे यूहन्ना मुझे बता रहे हैं कि जब इब्तिदा होने लगी है, वक्त का आगाज ठहर गया है, प्रोसेस शुरू होने वाला है, एक्शन होने को है, उससे पहले ये कलाम मौजूद है। इन तमाम एक्शन, इन तमाम प्रोसेस, इन तमाम आगाज, शुरुआत से पहले जो से कलाम का वजूद मौजूद है। तो इन चारों अनाजील को जब आप देखते हैं तो आपको हैरानी होती है कि 3 अनाजील यूहन्ना रसूल की इंजील के अलावा मसाया की इब्तिदा बैतलहम और उस वक्त का आगाज रोमी सल्तनत और फिकियों फीसियों
سے کرتی ہے، جبکہ یوحنا رسول مجھے میری انگلی پکڑ کر کہتے ہیں میرے پیچھے چلا، میں تجھے تیرے رب سے ملاتا ہوں، میں تجھے دکھاتا ہوں اس بیت الحم سے پہلے، اس رومی حکومت سے پہلے، اس ہیکل سے بھی پہلے تیرا رب موجود ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جو یوحنا رسول پہلے باب کی پہلی آیت میں بیان کرتے ہیں، اور اسی لیے ایک مفکر یہ بیان کرتے ہیں کہ پورے کلام خدا کے اندر یہ وہ آیت ہے، یوحنا رسول کے پہلے باب کی پہلی آیت، جسے ہر چوکھٹ، ہر دیوار، ماتھے کے اوپر لکھا ہونا چاہیے، تاکہ تو اپنے رب کو بیت الحم سے نہ ڈھونڈے بلکہ تخلیق کائنات سے پہلے ڈھونڈ سکے، تو بیت الحم میں نہ جائے انہیں پانے کے لیے، بلکہ تو بیت الحم کی تخلیق سے پہلے اپنے رب کو تلاش کر پائے۔ تو رب تلاش کر لے گا تو رب کو جان پائے گا، تو رب کو جان پائے گا تو رب کی بندگی کر پائے گا۔ آخر کا لفظ جون سے ہے، اس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ آخر سورس، اوریجن، ماخذ، آغاز، ابتدا۔ آخر جو ان سے ہے، یہ حکومت کے لیے بھی، حکومت کی جب شروعات ہونی ہے، پروسیس کا آغاز ہونا ہے، اختیار کا آغاز ہونا ہے، اس اختیار کی حدود کا آغاز اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ ہمیں آخر کو لفظ کو جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آخر کے اندر کس طریقے سے اس کو کلام خدا میں بیان کیا گیا۔ آخر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آخر میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ماخذ، آغاز، سورس، اوریجن، شروعات، اور دوسری اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے اختیار، حکومت، رولر، اتھارٹی۔ ان دونوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ دونوں آپ کو مسیح کے اندر نظر آتی ہے۔ نہ صرف مسیح آغاز تخلیق کائنات کا کر رہے ہیں، نہ صرف مسیح وقت کا آغاز کر رہے ہیں، نہ صرف مسیح ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے، جس کو وجود میں لایا گیا ہے، اس کا آغاز کر رہے ہیں، وہ سورس ہیں، ان سے آگے چیزیں نکل رہی ہیں، بلکہ وہ ان پر حکومت بھی کرتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، اور ان کو دنیا میں چلنے کے لیے ان کی حدود بندی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ان سی ہیں، جو آرخے جو مفہوم دیتا ہے وہ مسیح کو بیان کرتی ہیں۔ ایسے ہی یوحنا نبی جو روح کی ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہی کلام نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کلام کا لفظ انہوں نے ایسے نہیں لکھ دیا، اور آرخے کا لفظ ایسے نہیں دے دیا۔ وہ یہ آرخے جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، ابتدا جس کا ترجمہ ہوا ہے،
بگیننگ جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، یہ روح کی ہدایت سے یہ لفظ دیا گیا ہے تاکہ آپ کو اس سورس تک پہنچایا جا سکے، اس شروعات تک پہنچایا جا سکے جہاں سے یہ وقت کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے تخلیق کا آغاز ہو رہا ہے، اس اختیار کو بیان کر سکیں، اس وجود کو بیان کر سکیں جو یہ اختیار تعویذ کر رہے ہیں، جو یہ اختیار دے رہے ہیں، اور اس کو آپ مختلف حوالوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم جو ان سے آج چند ایک حوالہ جات کے اندر آئیں گے۔ جب آپ اس آخرے کو دیکھتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پیدائش پہلا باب پہلی آیت آپ کو بتاتا ہے خدا نے ابتدا میں، تو یوحنا ایسے نہیں ابتدا کا لفظ استعمال کرے، ایسے نہیں آخری لفظ آیا، ایسے نہیں بگننگ ٹرانسلیٹ ہوا، یہ دو مفہوموں کو بیان کر رہا ہے، ایک شروعات کو، آغاز کو، سورس کو، اوریجن کو، اور دوسرا اختیار کو۔ یہ دونوں کے دونوں چیزیں اس واحد خدا کو اشکارا کرتی ہیں جو اس کے حقدار ہیں۔ موشے پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت بیان کرتے ہیں ابتدا میں خدا، اور اسی چیز کو یوحنا لے کے چلتے ہیں، آئے موشے آپ نے اس خدا کو بیان کر دیا، میں خدا کو دکھا رہا ہوں۔ اب آئے موشے آپ نے خدا کا ذکر کر دیا، آپ نے خالق کو بیان کر دیا، آپ نے تخلیق کو کھول کے رکھ دیا، میں تخلیق کار کا چہرہ دکھانے لگا۔ یوحنا رسول نے موشے نبی کو رد نہیں کیا، بلکہ اسی کام کو جو موشے نے میرے اور آپ کے لیے کھولا کہ میں اپنے خدا سے مل پاؤں، جان پاؤں کہ میرا وجود کیسے ممکن ہوا، یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، اسی کو یوحنا نبی کہتے ہیں آ اور میں تجھے لے چلتا ہوں اور تیرے ذہن کی الجھنیں کھول دیتا ہوں، دیکھ تیرا خدا کون ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم لفظوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ کلام خدا میں سے سیکھیں۔ ایک ایک لفظ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ روح کی ہدایت سے لکھا گیا ہے۔ میں نے اور آپ نے بڑی دفعہ اس آیت کو پڑھا ہوگا، شاید رٹا بھی ہو، لیکن شاید پہلی بار میں اور آپ روح کی ہدایت سے اس کو سیکھ رہے ہیں۔ اس خدا کو جو شروعات کر رہے ہیں، جو آغاز کر رہے ہیں، جو منبع ہیں، جو ماخذ ہیں، جو اختیار رکھتے ہیں، اس خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر یوحنا رسول لگتا ہے کہ فیورٹ الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ یوحنا رسول نے اس کو 8 مرتبہ اپنی اس انجیل میں استعمال کیا اس لفظ کو، 10 مرتبہ اپنے خطوط میں استعمال کیا ہے، پہلا یوحنا، دوسرا یوحنا،
اور 3 مرتبہ مکاشفے کے اندر استعمال کیا ہے۔ اس لفظ ابتدا کو 55 بار نئے عہد نامے میں استعمال کیا گیا 54 آیتوں کے اندر۔ میں اس کی تفصیل تو جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میں اس کو جو ان سے جب ویڈیو کہ اس کے اندر میں ڈال دوں گا اس کی تفصیل کیا ہے، آپ اس میں تمام وہ حوالے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں جو عبرانی زبان سے جب یونانی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے تو اس پرانے عہد نامے کا یونانی زبان میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ آرکھے 162 مرتبہ اس میں آپ کو ملے گا۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس سے پہلے کلام موجود نہیں ہے، کیونکہ کلام سورس ہے، کلام منبع ہے، کلام ماخذ ہے۔ اسی لیے یوحنا کہہ رہے ہیں ابتدا میں کلام تھا، ابتدا کرنے والے کلام ہیں۔ موشے کہتے ہیں ابتدا میں خدا نے، یوحنا کہتے ہیں موشے مجھے اجازت دیں، روح مجھے تقویت دیتا ہے کہ میں خدا کے بندوں کو دکھا سکوں خدا کون ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں اور کلام مجسم ہوئے، میں بتا سکوں آئے موشے آپ نے اچھا کیا، آپ نے بتایا تمام چیزیں خدا نے بنا دی۔ آئے موشے روح مجھے کہتا ہے خدا جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اب آ رہے ہیں۔ نبی آرزو رکھتے تھے کہ یہ دن دیکھیں، نبیوں کو علم تھا کہ کلام مجسم ہوگا، نبیوں کو علم تھا خدا جسم کی صورت اختیار کریں گے۔ جب ہم اس میں جائیں گے کہ خدا نے جسم اختیار کیا اس کے اندر بہت ساری تفصیلات دیکھیں گے۔ آئے ہم ایک حوالے میں چلیں، کلسیوں پہلا باب 17ویں آیت میں، کلسیوں کی کتاب پہلا باب 17ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں اور انہی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جب وہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے یوحنا کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھے، and he is before all and in him all hold together۔ تو کلام خدا ہمیں بڑے واضح بتاتا ہے کہ یہ آخر لفظ استعمال کیوں ہے، ابتدا لفظ استعمال کیوں ہے۔ جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ اس لفظ کو آپ کس طریقے سے جان سکتے ہیں، کیسے کلام خدا کے اندر سے پا سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں اس کی بگننگ کو، اوریجن کو، شروعات کو، آغاز کو، تو آپ کو متتیہ رسول، مرکس رسول، لوکاس رسول، یعقوب رسول، اعمال کی کتاب، عبرانیوں کے خط، ہر جگہ وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ شروعات کیسے ہوئی ہیں، کون کرنے والے ہیں۔ جب اس اختیار کو آپ پانا چاہ رہے ہیں
کہ اس اختیار کو کہاں سے آپ ڈھونڈیں گے؟ کیسے آپ دیکھیں گے کہ اختیار کس کا تھا اور کنہوں نے تعویذ کیا؟ تو آپ اس کو بھی آپ لوکاس رسول، تیتوس رسول، آپ رومیوں کے خط، کرنتھیوں کے خط میں دیکھیں گے۔ ہم چند ایگزامپلس میں آئیں گے، چند آیتوں کو دیکھیں گے اور وہاں سے اس کو سیکھیں گے۔ ہم جو ان سے دیکھ رہے ہیں کہ ابتدا، آخر، بگننگ، یہ بیان کرتی ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ابتدا کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو آغاز کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ سورس ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے چیزوں کو تخلیق کیا ہے، اور یہ وہ ہیں جو اختیار رکھتے ہیں اور اختیار تعویذ کرتے ہیں۔ آئے ہم بگننگ، اوریجن کو دیکھیں کہ کلام خدا کس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ہم متیتیہ رسول کی انجیل 24ویں باب کی 8ویں آیت میں آئیں گے۔ متیتیہ رسول کی انجیل 24واں باب اور 8ویں آیت جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ یہ اس آغاز کا نوید دی جا رہی ہے جب عدالت لگنے کو ہوگی۔ اس وقت کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آخر کا لفظ ابتدا، شروعات، آغاز کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ عدالت کے وقت کو متیتیہ رسول یہوہ شاہی کے الفاظ کوٹ کرتے ہیں، اس خدا کے الفاظ کوٹ کر رہے ہیں جو عدالت کرنے کو ہیں۔ وہ کہتے ہیں and all these are the beginnings of the birth pains۔ ان سے آغاز ہوگا، ان سے شروعات ہوگی، اور یہاں پہ لفظ آرخے لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آرخے کا لفظ جو کلام خدا کے اندر یوز کیا گیا ہے وہ یوز کیا گیا ہے شروعات کے لیے، آغاز کے لیے، پروسیس سٹارٹ ہونے کے لیے، اور اس آغاز، پروسیس، ایکشن میں لانے کے لیے کوئی ہونا، پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے۔ اور اسی لیے یوحنا کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھے۔ یہ ابتدا کرنے والے، آغاز کرنے والے، شروعات کرنے والے، اس سے پہلے کلام ہے، اور یہ کلام ہے جو کہ آغاز کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالے میں چلیں، یوحنا پہلا باب پہلی آیت تو آپ کو پتہ ہی ہے، لکھا ہے in the beginning was the word، ابتدا میں کلام تھا۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشفے کی کتاب 3 باب کی 14ویں آیت میں، مکاشفہ 3:14 کے اندر آئیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھیں کہ جو آمین اور سچے اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کے مبدع ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے، یوحنان مسیح کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھیں کہ جو آمین اور سچے اور برحق گواہ
اور خدا کی خلقت کے مبدے ہیں. جب آپ اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھے ہیں ٹو دا میسنجرز آف دا اسمبلیز ان لاودیکیا رائٹ دا آمن دا ٹرسٹ وردی اینڈ ٹرو وٹنس دا بگننگ آف دا کریشن آف ایلوہیم. دا بگننگ آف دا کریشن آف ایلوہیم. خدا کی کلیسیا کے مبدے، خدا کی خلقت کے مبدے. یوحنان مسیح کو ایک مرتبہ پھر مکاشفہ کی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کون ہے. ایسے نہیں وہ شروعات کرتے کہ ابتدا میں کلام تھے. وہ ایک مرتبہ پھر بتا رہے ہیں کہ یہ کون ہے. خدا کی خلقت کے مبدے، دا بگننگ آف دا کریشن آف ایلوہیم. یہ ہیں وہ جن کے وسیلے سے خلقت کا آغاز ہو رہا ہے. آئے ہم ایک اور حوالے میں چلیں. مکاشفہ 22ویں باب کی 13ویں آیت میں. مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور 13ویں آیت. اس کو ہم تفصیل سے سیکھیں گے بعد میں. آج ہم اس کا صرف ہنٹ لے رہے ہیں. مسیح فرما رہے ہیں میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. ہم الفا اور اومیگا کو بھی دیکھیں گے. الفا اور اومیگا یونانی لفظ ہے. اس کا جو عبرانی ہے الف اور تو ہے. الف اور تو کو ہم دیکھیں گے کہ الف اور تو کیا چیز ہے. کیوں یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں الف اور تو ہوں، الفا اور اومیگا ہوں. اس کے اندر بھید ہے کہ یہ کیوں جون سے لفظ چوز کیا گیا. میرے اور آپ کے لیے شاید یہ محض ایک آیت ہے. یہ بھیدوں سے پورا ہے. کلام کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بھید رکھتا ہے. ہم نے دیکھا کہ شروعات، بگننگ، اوریجن کلام خدا میں مختلف حوالوں کے اندر. عدالت کی اوریجن ہم نے دیکھا. مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، الف و تا ہوں. میں شروعات کرنے والا ہوں، میں خلقت کا مبدا ہوں. یوحنان رسول گواہی دیتے ہیں. ہم نے سیکھا کہ یہ آنکھیں جو ہے یہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے، حکمران کو ظاہر کرتا ہے. ہم اس کے لیے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو، اس آنکھیں کو اس پہلو کے اندر بیان کیا گیا. ہم اس کے لیے لوکاس رسول کی انجیل میں آئیں گے 12ویں باب میں. لوکاس رسول کی انجیل اور 12واں باب. ہم لوکاس رسول کی انجیل 12واں باب اور اس کی 11 اور 12 آیت کو دیکھیں گے. لکھا ہوا ہے مسیح مجھے اور آپ کو تنبیہ کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ ذرا سی مصیبت آتی ہے، ذرا سی ہمارے سمجھ سے ہٹ کر کوئی چیز رونما ہوتی ہے
تو ہم یکدم جو ہے ایمان چھوڑ دیتے ہیں. مسیح جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دیں گے کہ کیا کہنا چاہیے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاکموں اور اختیار والوں کا ذکر ہے. تو ہم نے جو سیکھا کہ آرخے جو ہے یہ اپنے اوریجن بگننگ سورس کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے اور اختیار رولر اتھارٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ لوکاس رسول مسیح کے الفاظ کوڈ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختیار والے ہیں، یہ جو حکمران ہیں، یہ جب تمہیں عدالتوں میں لے کے جائیں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ اگر تو ثابت قدم رہے گا تو اس انعام کا حقدار ٹھہرے گا جو تیرے لیے مقرر ہوا ہے. اسی طرح پالوس رسول جو ہے رومیوں کی کلیسیوں کو ایسے اختیار والے لوگوں کا بیان کرتے ہیں. ہم رومیوں کے خط 8ویں باب میں چلیں. رومیوں کا خط 8واں باب اور اس کی اگر آپ 38-39ویں آیت دیکھیں. ہم تمام حوالے نہیں دیکھیں گے لیکن صرف چند ایک دیکھنے کے لیے کس طریقے سے آپ کا استعمال ہوتا ہے. تو رومیو 8 باب 38-39ویں آیت میں آئے تو وہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یہوہ شاہ میں ہے، اس میں ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی، نہ فرشتے نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق. تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں. یہاں پہ آپ کو جو اختیار ہے اس کو جو ان سے پالوس رسول بیان کرتے ہیں اور اسے آخر سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ جو رولرز ہیں، یہ جو اختیار ہے، اس کو جو ان سے آخر بیان کرتا ہے. اس کی حدود کو بھی جو ان سے آخر سے تعبیر کیا گیا ہے. اس اختیار کی جو حدود ہیں جو تعویذ کی گئی ہیں اختیار والوں کے لیے، اس کے لیے بھی آخر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہم افسیوں کا خط 1 باب اور 21ویں آیت میں آئیں گے. افسیوں 1 باب اگر آپ اس کی 21ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی وہ حکومت، وہ اختیار، وہ رولر، اس کے لیے آخر کا جو ان سے لفظ بیان کرتے ہیں پالوس رسول. اسی طرح افسیوں 6:12 کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح کلسیوں کی کلیسیا جو ان سے دوسرے باب کی 10ویں آیت بھی اسی کو اس طرح بیان کرتی ہے. ہم ایک اور حوالہ میں آئیں گے کلسیوں 2:10 میں.
कुलसियों का खत, दूसरा बाब। बहुत सारे हवाले हैं लेकिन वक्त की कमी के बायस हम ये सारे नहीं पढ़ेंगे। लिखा तुम उन्हीं में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और अख्तियार का सर है। ये हैं वो जिनमें आपकी मामूरी हो रही है, जो तमाम हुकूमतें, दुनिया की तमाम हुकूमतें उनका सर हैं, उनको तावीज करने वाले हैं, उनको देने वाले हैं, उनमें आपकी मामूरी होगी। तो हम जो सीखना चाह रहे थे, हमने ये सीखा है कि यूहन्ना रसूल पहले बाब की पहली आयत के अंदर जो इब्तिदा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश में बिगिनिंग है, जो यूनानी ज़बान का लफ्ज आखिर है, वो क्यों इस्तेमाल हुआ, उसका मफहूम क्या है, उसे कलाम खुदा में किस तरीके से बयान किया गया। मेरे और आपके खुदा के लिए वो क्यों लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हमने सीखा कि ये आखिर का लफ्ज उस इब्तिदा को, उस आगाज को, उस शुरुआत को, उस प्रोसेस को, उस एक्शन को बयान करता है जिसका आगाज होने वाला है। ये आखिर का लफ्ज उस इख्तियार को, हुकूमत को, उस हुकूमत की लिमिटेशन को, स्कोप को कौन दे रहा है उसको बयान करता है। और ये दोनों चीजें मेरे और आपके खुदा के अंदर मुझे नजर आती हैं, और यही वो वजह है जिस वजह से यूहन्ना रसूल इस लफ्ज को इब्तिदा, बिगिनिंग, आखिर को इस्तेमाल करते हैं। आइंदा जब भी आप ये इब्तिदा देखेंगे, लफ्ज बिगिनिंग पढ़ेंगे, आपको फौरन जो है याद आएगा कि यूहन्ना रसूल की उंगली थाम लें, पहले बाब की पहली आयत को अपने साथ लेके चलते हुए अपने खुदा से मिलने को रवां हों। हम जो उनसे देखते हैं कि मेरा और आपका खुदा आगाज करने वाले खुदा हैं, इब्तिदा करने वाले खुदा हैं, इख्तियार रखने वाले खुदा हैं, इख्तियार को, हुकूमतों को देने वाले खुदा हैं। हम उस खुदा को जान पाए हैं जो अनदेखे खुदा थे, जिनको देखा नहीं जा सकता था। हम उस खुदा को आज देख पाए हैं यूहन्ना रसूल की वजह से, जिन्होंने मुझे और आपको कहा कि आओ मैं तुम्हें लिए चलता हूं, तेरी तख्लीक से पहले तुझे तेरे खुदा से मिलाता हूं। हम यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की 18वीं आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यूहन्ना रसूल मुझे मेरा खुदा किस तरह दिखा रहे हैं। कहते हैं खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते बेटे जो बाप की गोद में है उन्हीं ने जाहिर किया। मेरे खुदा मेरे लिए जाहिर हो गए। वो नबी, पैगंबर जो खुदा को ये दिन देखने की आरजू करते रहे, क्या है खुदा मुझे उस दिन तक सांसें दें कि मैं आपको देख सकूं, मैं आपको सिजदा कर सकूं। यूहन्ना रसूल ने मुझे उस खुदा से मिला दिया जो आखिर हैं, जो इब्तिदा करने वाले हैं, जो इख्तियार रखने वाले हैं, जो इख्तियार देने वाले हैं।
خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم کلام خدا کے لیے وقت دے سکیں، بیٹھ سکیں، سیکھ سکیں، جان سکیں، اپنے خدا کو پا سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دیں، آمین۔